جو وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کے خلاف ایس ڈی پی آئی سڑکوں پہ ہے. اس سے گورنمنٹ کو ایسا لگا کہ ایس ڈی پی آئی کے اوپر اٹیک کرنا ضروری ہے. تو یہ اللہ کی جائیداد کو چھین کے لے لینا چاہتے ہیں. ای ڈی کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پہ ہو رہا ہے. دوستو اس وقت میں موجود ہوں ایس ڈی پی آئی کے آفس پہ. میں آپ کو بتا دوں کہ دلی ایئرپورٹ سے ایس ڈی پی آئی کے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی کو لے کر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. میں جاننے کی کوشش کروں گا, میرے ساتھ نیشنل وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں شرف الدین صاحب. میں جاننے کی کوشش کروں گا سر کیا تھا پورا معاملہ اور کیوں گرفتاری ہوئی ہے؟ یہ ایک کیس داخل کیا ای ڈی نے جی. کیونکہ ای ڈی ایک ہتھیار ہے گورنمنٹ کا, جو یونین گورنمنٹ ہے اس کا. جب کبھی کسی بھی حریف کو اس کے مقاصد سے بھٹکانا چاہتے ہیں تو اپنے سیاسی حریف کو یہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اس سے پہلے بہت مثالیں ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی چونکہ ایس ڈی پی آئی نے ایک بہت بڑا کیمپین شروع کیا ہوا ہے جو وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کے خلاف ایس ڈی پی آئی سڑکوں پہ ہے. اس کے ورکرز اور ممبرس اور جو بھی کیڈرس ہیں وہ لگاتار بڑی بڑی مہمت میٹنگز کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہمیں وہ لوگ جو سیکولرزم کے نام پر ووٹ لیتے ہیں پارلیمنٹ میں چن کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فاسسٹ فورسز کے بل پہ ووٹ کرتے ہیں, اس کی ہم نے اویکننگ پیدا کی ہے, خاص طور سے بہار میں اور آندھرا پردیش میں اور ساؤتھ انڈیا کے تینوں اسٹیٹس میں بہت بڑے مجمع اکٹھا ہوئے. اس سے گورنمنٹ کو ایسا لگا کہ ایس ڈی پی آئی کے اوپر اٹیک کرنا ضروری ہے کیونکہ ساری پارٹیاں خاموش ہو گئی ہیں. جے پی سی کے بعد انہوں نے جس طرح سے بل پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے جو اوقاف ہیں ان کا وہی حال کرنے والے ہیں جو ابھی اس سے پہلے بدھسٹ ٹیمپلز کا کیا ہے. حالانکہ بدھسٹ ٹیمپل میں کوئی نئی اویکننگ پیدا ہوئی ہے واپس لینے کی, لیکن یہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے قانون بنا کے بدھسٹ کو ان کے ہی جگہوں سے ہٹا دیا. اب اگلا نمبر مسلمانوں کا ہے, کیونکہ اگر وقف سے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی سازش یہ ہے کہ انہوں نے جو بورڈ بنایا ہے, بورڈ کی تشکیل کی ہے, اس میں مسلمانوں کو مائنارٹی کر دیا. یعنی کبھی بھی وہ مسلمان وہاں آواز اٹھا نہیں پائیں گے. میجورٹی ووٹ سے جو پاس ہوگا تو وقف پوری طور سے مسلمانوں کے ہاتھ سے لے رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی جو وقف بائی یوزر ہے, جیسے مسجدیں ہیں کسی نے بنائی اور نماز ہونے لگی تو اپنے آپ وقف ہو گئی, تو یہ اللہ کی جائیداد کو چھین کے لے لینا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں ایس ڈی پی آئی نے ایک بہت بڑی مہم چلائی ہے. اس سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈسٹریکٹ کرنا ہے ایس ڈی پی آئی. آپ کل ملا کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ساؤتھ میں جس طرح سے ایس ڈی پی آئی نے بہت بڑے بڑے پروگرام کیے, وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جو وروଧ کیا, اس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر گرفتاری کرنا تھی جی. تو پہلے بھی کر سکتے تھے. جی. پھر اس کے بعد جب 10 مارچ کو تاریخ فکس تھی اور اس میں وہ آ رہے تھے. یہ کون سے کیس کی تاریخ فکس تھی؟ یہ ایک منی لانڈرنگ کیس کیا ہے جی. جس میں 8 لوگوں کے خلاف کیا تھا, 7 کی ضمانت ہو گئی. ایم کی فیضی سے علاوہ کون لوگ تھے وہ 7 لوگ جن کی اس میں جو ضمانت جن کی ہو گئی ان کے نام ہیں یہ پرویز احمد, محمد الیاس, جی. عبد المقیت, جی. شہاب الحمید, جی. کے ایم ابراہیم, جی. فیروز اور شکیل. ان کی ڈیفرنٹ کورٹس میں ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر ہائی کورٹ سے ہوئی ہیں, اوپر 3 کی اور باقی اسپیشل منی کورٹ سے. لانڈرنگ کا جو کیس تھا یہ 8 لوگوں پر سیم کیس تھا. ہاں, تو ایم کے فیضی صاحب کو جو اٹھایا گیا وہ اسی کیس میں اٹھایا گیا اور وہ بھی اس میں بھی 10 مارچ طے تھی پٹیالہ کورٹ میں. جی. وہ آ کے یہاں اپیئر کرنے کے لیے آ رہے تھے. انہوں نے سوچا تھا کہ اپنے وکیلوں سے بات کریں گے, کوئی کیس تیار کریں گے. تو وکیلوں سے مشورے کے بعد طے کرنا تھا کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جانا ہے یا پھر صرف اپیئرنس دے کے کورٹ میں اٹینڈ کرنا تھا. اسی کو روکنے کے لیے اتنے بار تیاری کیے کہ کل فیض صاحب جب کوچی سے چلے تو ان کے پاس ساری جانکاری تھی. فیض صاحب تو پچھلے ہفتے بھی آئے تھے لیکن 2 ہفتے پہلے بھی آئے تھے. اس سے پہلے وہ ہر طرح سے ایکٹیو تھے. لیکن اس کو چونکہ اب امینڈمنٹ بل آ گیا تھا اور اس میں جو ایس ڈی پی آئی نے پبلک موومنٹ کھڑا کیا ہے, اس گرفتاری کو لے کے ایسا لگایا جا سکتا قیاس یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہے, ورنہ اتنی دنوں سے جب وہ کیس چل رہا تھا اور فیض صاحب دلی آ رہے تھے جا رہے تھے, ہر بات کا پتہ ایجنسیز کو تھا. کیونکہ
फैज़ साहब ने जैसे ही वहाँ पे बैठे, इनको पता है, इन्होंने हवाई जहाज़ में अंदर जाके उनको तहवील में लिया। इनको पूरा हर चीज़ का पता रहता है एजेंसीज़ को। अब एम के फैज़ी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर एसडीपीआई क्या कर रही है उनको निकालने के लिए? एसडीपीआई, एक तो तरीक़ा ये होता है कि किसी भी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में कानून है, उसका प्रोसेस है, उसे अपनाएगी। लेकिन हम आवाम को ये बताएंगे कि ये ज़्यादती बढ़ते बढ़ते हमारे पास पहुंची है और कल किसी और के पास पहुंचेगी। तो इसके लिए अवेकनिंग करना, बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और उसका तरीक़ा यही है कि हम पब्लिक में भी जाएंगे, कोर्ट के अलावा पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को बताना ज़रूरी है कि ये जो ईडी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पे हो रहा है, यानी सारी एजेंसीज़ का हो रहा है, लेकिन ईडी सर फहरिस्त है। जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है वो जमहूरियत के लिए भी अच्छा नहीं है और इस मुल्क में अमन अमान के लिए भी अच्छा नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली जंतर मंतर पर, एसडीपीआई उसको लेकर क्या करने वाली है? एसडीपीआई तो जब प्रोटेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी उनको हिमायत है और हमारी लीडरशिप उसमें शामिल भी होगी। उसमें हम हिमायत भी करेंगे और अपना जो भी शेयर है वो डालेंगे, क्योंकि वो उसी सिमत में काम हो रहा है जिसमें हम पहले से ही कर रहे हैं। हमने पब्लिक मूवमेंट बनाया हुआ है और उसका असर ये है कि वो जब लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं उसमें, तो उससे गवर्नमेंट घबरा गई है। हम इस प्रोटेस्ट में जो सिंबॉलिक है उसमें भी शामिल होने के लिए हमारी पूरी हिमायत उसमें शामिल है। ठीक है सर, मिलत टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसे कि आपने सुना कि केस है जिसमें 8 लोगों के खिलाफ जो तो मुकदमा था, लेकिन उसमें 7 लोगों की ज़मानत हो गई है। एम के फैज़ी साहब को जो है वो एयरपोर्ट से उठा लिया जाता है। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल जबकि टेबल हो गया है, इस बिल को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं, तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से साउथ में बड़े बड़े एक बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, लोग आए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उसके पीछे की वजह यही है। एम के फैज़ी साहब को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जो चीज़ें कर रही है एसडीपीआई, इसी की वजह से एम के फैज़ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मज़हर खान, मिलत टाइम्स, दिल्ली।